بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه. جب انسان باب إذا صلى، یہ باب ہے اس بارے میں، اذا صلی جب وہ کوئی نماز پڑھے، یعنی جب کوئی بھی نماز پڑھے، الی ساریت کسی ستون کی طرف، او نحوها یا پھر اسی طرح کے سترے کی طرف، یعنی عصا اپنے سامنے رکھنا ہے یا پھر جو کچھ بھی ہے، تو این یجعلها منہ، تو یہ نمازی کے کہاں پر رکھا جائے گا، نمازی کی کس جانب رکھا جائے گا. عموماً جو تاثر ہے، جو بات سامنے ہے، تو وہ اس طرح رکھا جائے گا جیسا کہ ایک نمازی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے سامنے جو سترا رکھیں گے، یہ آدمی نمازی ہے، اس کو سمجھیں کہ سترا کس جگہ پر رکھنا ہے. سترا اس کے دائیں حاجب کے سامنے یا بائیں حاجب کے سامنے، ٹھیک ہے، دائیں حاجب کے سامنے سترا رکھیں گے یا بائیں حاجب کے سامنے. بالکل سٹیٹ، بالکل منہ کے سامنے نہیں رکھا جائے گا، یعنی اس کا مرکزی پوائنٹ جو ہے وہ بالکل منہ کے سامنے نہیں ہوگا. فار ایگزامپل آپ نے چیئر رکھی ہے، چیئر اس طرح رکھ دی نہیں کہ اس طرح کر کے رکھیں، اس مقام پر اس طرح کر کے رکھیں تاکہ غیر اللہ کی عبادت سے باہر حاصل نہ آئے، اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، یہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے. تو دائیں رکھے، دائیں ابرو کے سامنے رکھے، دائیں آنکھ کے سامنے رکھے یا بائیں آنکھ کے سامنے رکھے. تو یہ یہاں پر بات ہے. لا الہ الا اللہ مشہور بات ہے، اس سے چیز مسئلہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں پریشانی ہو. وبسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا علي بن هشام علي بن عياش قال حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها. یہ ساری سند ہے. فرمایا کہ ہمارا اس سند کے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہے، اس لیے یہ روایت واضح ہے. فرمایا ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے یصلی الی عود ولا عمود، آپ نے کسی لکڑی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہو، ولا عمود کسی ستون کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہو، ولا علی شجر کسی درخت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہو. میں نے ایسا قطعا نہیں دیکھا. الا جعلہ علی حاجبہ الایمن، الا یہ کہ جعلہ اس چیز کو رکھ دے یا اس چیز کو بنا کے رکھے یا اس چیز کو بنائے، یعنی اس کے سامنے خود کھڑا ہو جائے. علی حاجبہ الایمن، اپنی دائیں بھاؤں کے سامنے، اوی الایسر یا بائیں بھاؤں کے سامنے. تو دائیں بھاؤں کے سامنے، دائیں بھاؤں کے سامنے، دائیں ابرو کے سامنے یا بائیں ابرو کے سامنے. ولا یصمد لہ صمدن، بالکل درمیان میں نہیں رکھتے تھے. ولا یصمد لہ صمدن، نہیں رکھتے تھے درمیان میں. صمد کہتے ہیں درمیان سے آنے والی چیز کو، ٹھیک ہے. اکثر میں تو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے. تو ولا یصمد لہ صمدن، یعنی بالکل درمیان میں نہ رکھے، یعنی ایسا نہ ہو کہ نیاز مندی اسی کی طرف ہو، سارا چہرے کا رخ، سر کا رخ اس کی طرف ہو، بلکہ بہتر ہے کہ ولا یصمد لہ صمدن، بالکل وسط میں نہ رکھے بلکہ دائیں بائیں کر کے رکھے. تو یہ مسئلہ ہے. یہ اصل میں ایک عام طور پہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ سترا بالکل آنکھوں کے سامنے آنا چاہیے، سترا بالکل سر کے سامنے آنا چاہیے. ایسا ہونا ضروری نہیں ہے.
اگر کوئی شخص چوڑی چیز رکھ رہا ہے تو چوڑی چیز کا مرکزی پوائنٹ جو ہے وہ بھم ہونی چاہیے، ابرو ہونی چاہیے. بھم میرے منہ سے نکل جاتا ہے، وہ بھویں دونوں آنکھوں کی اس کے اوپر بھو کو کہتے ہیں. ابرو جو ہے حاجب کہتے ہیں ابرو، اور ابرو جو ہے وہ یہ آنکھ کے اوپر کی ہوتی ہے، اس کو ابرو کہتے ہیں. تو یہ بات ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. اب سترا آپ نے رکھا ہوا ہے، اور سترا رکھنے کے اندر آپ جانور کو بھی راحلہ جانور کی راحلہ کو بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. جانور بھی آپ کے سامنے ہو تب بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اب ایک شخص سویا ہوا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایک شخص متحدث ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے یا کہیں اور بیٹھا ہے، اب اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس بات کا بیان یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اور اس مسئلے کے اندر بڑی اہم باتیں ہیں آپ، اور اس مسئلے کی سند کے اندر بھی بڑی زبردست قسم کی بحث ہے. یعنی سند کے اندر جو چیز ہے وہ ایسی ہے کہ میں کل سارا سبق دیکھا تھا، لیکن سند میں مجھے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا، جس کی وجہ سے میں نے بزل کو دیکھا، اون کو دیکھا، پھر آن لائن سافٹ ویئر چیک کیے، پھر جا کے وہ لفظ سمجھ میں آیا. اگرچہ میں آپ کو ایسے ہی سمجھا دوں گا، مگر وہ لفظ ہے سند کا ایک بالکل میرے حساب سے ایک نیا تھا. میں جب پڑھا رہا ہوں تو میں مدرسے کے اندر تو سند کے حوالے سے ہم بحث نہیں کرتے، اس لیے سند کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ وہاں ہم نے نصاب پورا کرانا ہے، یہاں پر نصاب پورا کرانے کی کوئی بات نہیں. تو وہاں پر تو نصاب پورا کرانا ہے، اس لیے ہم سند بحث نہیں کرتے. جب بحث نہیں کرتے تو پھر ظاہری باتیں دیکھا بھی نہیں جاتا. اب یہاں پہ ہم بحث کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان چیزوں کو دیکھنا سمجھنا ضروری ہے. چنانچہ متحدث یعنی جو بندہ گپ شپ لگا رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اس کے حوالے سے شرع کا کیا حکم ہے؟ شرع کا حکم اس کے حوالے سے دو ٹوک ہے کہ سوئے ہوئے انسان کے سامنے نماز نہ پڑھی جائے، کہ اس سے انسان کو اشتباہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو انسان گپ شپ لگا رہا ہے تو اس کے سامنے بھی نماز نہ پڑھی جائے، کہ اس کے سامنے نماز پڑھنے سے معاملہ ہو جاتا ہے، مشتبہ ہو جاتا ہے، نماز کا سارا خشوع و خضوع غائب ہو جاتا ہے. کہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ نماز کے اندر مطلوب اور مقصود خشوع اور خضوع ہے، لیکن جب کوئی بندہ سامنے کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے نماز میں خشوع و خضوع ملنا ممکن ہی نہیں. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سوتے ہوئے آدمی کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور امام مجاہد اور امام طاؤس کا بھی یہی مسلک ہے کہ جو بندہ سو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ درست نہیں، مکروہ ہے. جبکہ جمہور ائمہ مطلب امام صاحب اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ گنجائش ہے، پڑھ سکتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو انا معترضۃ بینہ و بین القبلہ، میں آپ اور قبلے کے درمیان عارض ہوا تھا، اعتراض الجنازت ایسے لیٹی ہوتی تھی جیسے کہ جنازہ ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ اس طرح لیٹتی تھی. بقیہ یہ جو روایت ہے، اس روایت میں جو بات ہے کہ لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، کہ کسی سوتے ہوئے کے پیچھے نماز نہ پڑھو اور کسی متحدث کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یہ روایت ضعیف ہے. چلیں جی اس کا ذوق ہم دیکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ. به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق امن حدث. بہت جگہ دیکھی سمجھ میں نہیں آئی، پھر یہ ورڈ مجھے سمجھ میں آیا. امن حدثہ، ان اس سے، من جس نے روایت کو نقل کیا ہے، اس شخص سے جس نے روایت کو نقل کیا.
ان من حدثہ، ان اس سے، من حدثہ جس نے اس کو روایت سنائی ہے، یعنی عبداللہ بن یعقوب ابن اسحاق کو روایت سنائی ہے. تو عبداللہ بن یعقوب بن اسحاق کو جس نے روایت سنائی ہے یہ اس سے ہے ان محمد ابن کعب القرظی، اور وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن کعب القرظی سے. قال فرماتے ہیں قلت لہو، میں نے اس سے کہا، کس سے کہا، یعنی لعمر ابن عبد العزیز، میں نے عمر بن عبد العزیز سے کہا. ٹھیک ہے، یعنی قلت لہو میں نے کہا اس کو، کیا، حدثنی عبداللہ ابن عباس، کہ مجھے عبداللہ بن عباس نے یہ روایت نقل کی ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا سا اس کو آپ سمجھ لیجئے، اس روایت کی سند کو آپ دیکھیے. مجھے ایک منٹ دیں، شاید اس میں مجھے اس طرح مل جائے. میں آپ کو اس سند یہاں پہ سمجھاتا ہوں. دیکھیے یہ روایت یہاں پر آ گئی. اس کو مجھے بڑا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ لوگ اگر زوم کر کے دیکھیں. ابو داؤد، امام ابو داؤد ہے، یہ عبداللہ بن مسلمہ القانبی، ٹھیک، یہ پہلے راوی ہے عبداللہ بن مسلمہ القانبی. دوسرے، ہاں جی، دوسرے عبد الملک بن محمد بن ایمن، عبداللہ بن یعقوب بن اسحاق. ٹھیک ہے، اس کے بعد امن. اس امن سے جو مراد ہیں وہ بہت سارے لوگ مراد ہیں. جیسے کہ عون المعبود کے اندر ہے کہ اس سے عبد الملک بن محمد بن ایمن مراد ہے. ٹھیک ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مجہول راوی ہے. نہیں 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 نہیں، معذرت، ایسا نہیں. یہ یہ جو راوی ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجہول ہے، اور امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. ایک منٹ، اس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، امن کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. عبد الملک بن محمد بن ایمن اس کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مجہول قرار دیا. اور امام زابی کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد امام ابو داؤد اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عبداللہ بن یعقوب بن اسحاق، یہ راوی بھی مجہول ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد امن وہ بندہ جس نے نقل کیا محمد بن کعب القرظی سے. ٹھیک ہے، جس نے محمد بن کعب القرظی سے نقل کیا وہ بندہ. اب وہ بندہ کون ہے؟ وہ رجل مجہول ہے، اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. چنانچہ اب سمجھیے، مجھے یہ نام دیکھنے ہوں گے جو انہوں نے لکھا. ہاں، محمد بن کعب کہتے ہیں امن سے تین قسم کے لوگ مراد ہیں. ایک تمام ابن بزیم مراد ہے، یہ بھی ضعیف راوی ہے. ٹھیک ہے، اور عیسی بن معمون ہیں، یہ بھی بالاتفاق ضعیف ہے. یہ دونوں متکلم فی ہیں. اور امام احمد ابن حنبل کا ایک سنی ہے، کہتے ہیں ضربنا علیہ فضربوا علیہ، ضربنا علیہ فضربوا علیہ، ہم نے ان پہ خط کھینچ دیا، آپ لوگ بھی اس پہ خط کھینچ دو. یہ دو راوی وہ ہیں جو کہ متروک ہیں، جن کو صاحب عون المعبود نے لکھا ہے کہ اس سے یہ مراد تمام ابن بزی. یہ دیکھیں تمام ابن بزی، میری لکھائی پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے،
اور دوسرے جو ہیں وہ عیسی بن میمون ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو بزل میں حضرت نے ذکر کیا ہے اور حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری نے، وہ ہیں اس سے ہشام بن زیاد۔ مختلف روایتوں میں ان کے نام آئے ہیں مختلف حضرات نے، تو یہ تین حضرات ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں با اتفاق ضعیف راوی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب با اتفاق ضعیف راوی ہیں تو بات یہاں مکمل ہوئی۔ چلے جی، یہاں تک امن کی بات مکمل ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ امن حدثہ، جس شخص نے بات ذکر کی کس سے؟ محمد بن قعب القرظی سے، قال، اس شخص نے کہا، قلت له، کہ محمد ابن قعب القرظی نے یہ بات، قلت له، میں نے کہا، لہو، اس سے، قال محمد ابن قعب القرظی کہتے ہیں میں نے کہا اس سے، کس سے؟ یعنی عمر بن عبدالعزیز سے۔ محمد بن قعب قرظی یہ ثقاتن ثبتن، یہ مضبوط راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے عمر بن عبدالعزیز کو بھی یہ بات کہی تھی، اور جو ہے اپنے شاگرد کو یہ بتا رہے ہیں کہ قلت لہو، میں نے کہا تھا عمر بن عبدالعزیز کو، تو روایت اس طریقے سے نقل کر رہے ہیں جس سے میں کہوں کہ میں نے مدرسے میں یہ بات پڑھائی ہے، میں نے مدرسے میں یہ بات پڑھائی ہے اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، تو محمد بن قعب القرظی نے کہا کہ میں نے یہ بات عمر بن عبدالعزیز کو بھی کہی ہے اور آپ کو بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی حدثنی، کہ مجھے روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، سند میں یہ اغلاق ہے۔ کل یہ مجھے پہلا جھٹکا لگا، اور پھر اس کے بعد نیچے والی روایت میں دوسرا جھٹکا لگا، تو میری ہمت ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا جب تک میں اس روایت کو پڑھ کے تصدیق نہ کر لوں اس وقت تک پھر میں آگے نہیں پڑھا سکتا اس کو۔ تو اس روایت کا ضعف جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ تو حدثنی عبداللہ بن عباس، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے، مجھے یہ روایت عبداللہ بن عباس نے سنائی کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تصلوا خلف النائم، سوتے کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ولا المتحدث، اور باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ دیکھیے آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، سوال یہ آنا چاہیے کہ دیکھیے جی، یہ لائن لگی ہوئی ہے، ٹھیک، لائن لگی ہے، عبد الملک بن محمد ابن ایمن مجہول راوی، ٹھیک ہے، عبداللہ بن یعقوب بن اسحاق مجہول راوی، امن حدثہ، تو بات ہی ختم ہوگی، ضعیف ترین راوی۔ جب اتنے سکون سے یہ روایت بھری ہوئی ہے تو اس روایت کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے جو میں نے عبد الملک بن محمد ابن ایمن کی جو بات آپ کے سامنے ذکر کی، عند البعض یہ ثقہ ہوں گے، عند البعض یہ ضعیف ہوں گے۔ عبداللہ بن یعقوب بن اسحاق عند البعض یہ مجہول ہوں گے، عند البعض یہ صحیح ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ممکن ہے کہ امام ابو داؤد نے ان کو توثیق ضمنی دے دی ہو۔ توثیق ضمنی کا مطلب یہ ہے کہ ضمنی طور پر ان کو اپنی توثیق ضمنی اس کو کہتے ہیں کہ میں کسی بندے کی بات آپ کو نقل کرتا ہوں، میں آپ سے کہوں کہ میرے استاد مولانا غلام محمد صاحب دامت برکاتہم جو کہ پشاور میں مقیم ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا غلام محمد صاحب جو میرے استاد ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ میرے نزدیک صحیح آدمی ہے، میرے نزدیک ایسے آدمی جو قابل بھروسہ ہے، جب بھی میں ان کی بات آپ سے نقل کر رہا ہوں۔ تو جو مولانا غلام محمد صاحب ہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑے قابل ترین انسان ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔
اور ظاہر بات ہے میں جس کی بات نقل کر رہا ہوں تو میں اس کو سچا سمجھتا ہوں تو بات نقل کر رہا ہوں، اگر میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں تو میں کیسے اس کی بات کرتا ہوں؟ میرے استاد مولانا عبد الرشید صاحب میرے استاد ہیں، مولانا اسحاق صاحب میرے استاد کے مولانا ارشاد صاحب، مفتی ارشاد صاحب میرے استاد ہے فلانا، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کا مطلب ہے کہ میں ان کو صحیح سمجھتا ہوں، اگرچہ میرے استاد ہیں لیکن میرے بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جن کی بات میں کبھی بھی نقل نہیں کرتا، تو اب ضروری نہیں ہے کہ میں ان کو ضعیف سمجھتا ہوں، لیکن میں بات نقل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مجھے ان کی بات کا بھروسہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات جو کہی ہے وہ پتہ نہیں کون سے ریسورسز سے کہی ہے، کیونکہ وہ باتیں کرتے رہتے تھے، قصے سناتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ جو میں نقل کر رہا ہوں میں کسی کی بات نہیں کر، میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، تو میں اگر کسی کی بات نقل کروں تو اس کا مطلب ہے میں ان کو کسوٹی سمجھتا ہوں، میں ان کو مضبوط سمجھتا ہوں، تو امام ابو داؤد جب وہ روات کو لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راوی صحیح ہے، یہ جو میں ان کو قرار دے رہا ہوں اپنے استاد جی کو، اس کو کہتے ہیں توثیق ضمنی، توثیق ضمنی، اس توثیق ضمنی کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا ہے، میرے ایک جاننے والے شیخ ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اس کے اوپر رسالہ بھی لکھا ہے توثیق ضمنی کے حوالے سے، اس میں سیاہ ستا کہ وہ تمام روات جو کہ توثیق ضمنی کے اندر آتے ہیں، تو امام ابو داؤد جس راوی کو لے کر ہیں اور پھر اس کے بعد جرح نہ فرمائے تو اس کا مطلب ہے اس کو توثیق ضمنی مل گئی ہے۔ عبد الملک بن محمد ابن ایمن کے اوپر امام ابو داؤد کی جرح موجود ہے، اون المعبود کے اندر، اون المعبود نے جو حوالہ دیا ہے وہ بھی مضبوط حوالہ دیا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ مضبوط راوی تو ہے، لیکن خطابی کے نزدیک امام ابو داؤد نے ان کا ضعف نقل کیا ہے، وہ کس مقام پہ نقل کیا میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا، عبد الملک بن محمد ابن احمد جوہان المعبود ہے اس حدیث کی شرح میں انہوں نے ان کے بارے میں بات کی، عبداللہ بن یعقوب بن اسحاق اس کے حوالے سے مجہول ہیں، لیکن امن حدثہ پہلا تو یہ ہے کہ عبداللہ بن یعقوب بن اسحاق نے ان کا تعارف نہیں کروایا، ذکر کرنا چاہتا ہے ان فلان، ان فلان، لیکن یہاں پہ امن حدثہ جو کر رہے ہیں تو امن حدثہ کا مطلب ہے کہ اس کو جس بندے نے روایت سنائی تھی اس نے روایت نقل کی محمد ابن کعب القرظی سے، اب اس بندے کا نام چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ نام چھپانے کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اس بندے کے اندر، تو وہ گڑبڑ کیا ہے؟ وہ گڑبڑ جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے کہ 3 نام منقول ہیں اور تینوں کے تینوں میں ضعف ہے، پھر انہوں نے روایت کو ایک اور انداز میں ذکر کیا، وہ کوئی بھی محدث کسی بھی انداز میں ذکر کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اس روایت میں جب اتنی گڑبڑی تھی تو اس روایت کو نقل کیوں کیا؟ نقل اس لیے کیا کہ مضمون صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، کہ نائم کے پیچھے نماز پڑھنا اندلباس مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اندلباز مکروہ، اگرچہ جمہور کے نزدیک مکروہ نہیں، لیکن امام ابو داؤد کا سنی ہے، شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ امام ابو داؤد ہر مسلک کے حوالے سے جو روایت ان کو میسر ہوتی ہے، جس حد تک میسر ہوتی ہے اس روایت کو امام ابو داؤد لے کر آتے ہیں، چنانچہ یہ روایت امام مالک کے مسلک کے موافق ہے لہٰذا اس کو لے کر آگے، ولل متحدث، اور متحدث کے بارے میں سبھی اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، نماز نہ پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کہ ضرورت ہے کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہو اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ کی نماز میں ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہوگی، کوئی نہ کوئی پریشانی آپ کی نماز میں ہوگی، یہ ایک بات تھی۔ باب الدنوی من السترہ، جی سونے والے کے پیر کے پیچھے بھی نماز دیکھیں ہمارے نزدیک پڑھ سکتے ہیں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سوتے ہوئے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہمارے نزدیک سوتے ہوئے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، ہاں البتہ وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ اس کو شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے
اب اس کے سامنے اس کی بیوی لیٹی ہوئی ہے تو اس کا ذہن اس میں مشغول ہو جائے گا، لہٰذا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ سوتا ہوا انسان تھوڑا سا بے خود ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کے باڈی پارٹس کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ذہن میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ اس طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ تہبند استعمال کیا کرتے تھے تو سطر کھل سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ سوتے میں سطر کھل جانا یا سوتے میں سطر واضح ہو جانا، جیسا کہ مردوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور سوتے میں ظاہر بات ہے خاتون کی صحیت میں سوئی ہوئی ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی مرد نماز پڑھے گا تو اس کا ذہن مشوش ہو جائے گا، اگر ذہن مشوش ہو رہا ہے تو اس صورت میں ہمارے نزدیک بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی چارپائی پر سویا ہوا ہے، اب آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ جنازے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک حاجب آ جاتا ہے، چارپائی کی بائی جو ہے وہ حاجب کے طور پہ آ جاتی ہے، اس میں بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جمہور کے ہاں سوتے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، جمہور میں امام صاحب بھی داخل ہے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حضرت عائشہ سے منقول ہے نا کہ انا معترضۃ بینہ و بین القبلۃ اعتراض الجنازۃ، میں آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوا کرتی تھی اور آپ میں نماز پڑھا دیتے تھے، آپ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ اگلی روایت اور ہے، اور میں حیران ہوں محدثین کے سنی سے، عجیب و غریب چیز، اس کو دیکھ کے میں خود پریشان ہو گیا بھی یہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ محدثین کتنی باریکی کا خیال رکھتے ہیں، حدیث میں کتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں یہ لوگ، ہم جیسے لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ لوگ کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ دیکھیے صرف ایک لفظ ہے اخبارنا، ٹھیک ہے، اور ایک لفظ ہے قالو، اس کی وجہ سے پوری سند کو الگ سے بیان کیا، تحویل بیان کی۔ دیکھیے ذرا سمجھیے، وبی قال حدثنا محمد بن الصباح ابن سفیان قال اخبرنا سفیان، امام ابو داؤد کا پہلا استاد ہے محمد بن الصباح بن سفیان، یہ امام ابو داؤد کا پہلا استاد ہے۔ قال اخبرنا سفیان، اس نے کہا کہ میں نے سنے سفیان سے، تحویل آگی۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ پہلا آدمی، وحامد بن یحییٰ دوسرا آدمی، وابن الصرح تیسرا آدمی، قالوا حدثنا سفیان، ان سب نے کہا کہ حدثنا سفیان، میں نے غلط نشان لگا دیا، حدثنا، ٹھیک ہے، یہ قالو پہ جو نشان ہے یہ غلط ہے، ٹھیک۔ تو محمد بن صباح بن سفیان نے جب روایت نقل کی تو اخبارنا کے ذریعے سے کی، اور عثمان بن نبی شیبہ، حامد بن یحییٰ اور ابن الصرح نے جو روایت نقل کی انہوں نے حدثنا کے ساتھ کی، ٹھیک ہے، انہیں تین بندوں نے روایت حدثنا کے ساتھ کی ہے، اور ایک بندے نے جو روایت نقل کی ہے وہ اخبرنا سے کی ہے، ملتقی السندین سفیان ہے، اس سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ ہے۔ دیکھیے انہوں نے اس سند کو کس طرح خوبصورت کر کے یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے، دکھایا ہوا ہے، یہ دیکھیے امام ابو داؤد کا پہلا استاد، دوسرا استاد، تیسرا استاد، تحویل کے بعد کی جو سند ہے، اور جو پہلی سند ہے وہ یہ، اور اس سفیان سے سفیان ابن عیینہ مراد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ دیکھیے آگے بھی ذرا سمجھیے گا، ابھی ہم نے اس کو کھولا ہوا تو دیکھ بھی لیں، صفوان بن سلیم اور نافع بن جبیر اور سہل بن ابی حسمہ، سہل بن ابی حسمہ یہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 3 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو ان کی عمر 8 برس تھی، تو ظاہری بات ہے تحمل روایت کے لیے عموماً بلوغ شرط ہے یا 7 سال ہونا شرط ہے، لیکن صحابہ کرام ان تمام شرائط سے مبرہ ہیں،
سہل بن ابی حسمہ، لیکن یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنی۔ عمومی طور پر ایسی بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود انہوں نے یہ بات نہیں سنی، تو اس روایت کو کسی اور طریقے سے نقل کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ وہ اور طریقہ اب ہم روایت میں پڑھنے لگے، ہمیں صحیح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ سب جو ہے وہ حدثنا سے نقل کرتے ہیں، اور حمد بن یحییٰ اخبرنا سے روایت نقل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا سمجھیے۔ شکر الحمدللہ سمجھ میں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن الصباح ابن سفیان۔ ہاں یہ اعراب صحیح ہے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن الصباح ابن سفیان قال اخبرنا سفیان، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے روایت نقل کی سفیان نے۔ ہاں، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ وحامد بن یحییٰ وابن السرح، یہ تینوں ہیں۔ قالو، یہ سب کہتے ہیں حدثنا سفیان، یہ حدثنا کے ساتھ تحدیث کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ آگے کی روایت حدثنا سفیان بن سلیم عن سفیان بن سلیم عن نافع بن جبیر عن سہل بن ابی حثمہ، سہل بن ابی حثمہ صحابی ہیں۔ یبلغ بھی یبلغ بھی ایک اصطلاح ہے، یبلغ بھی کہ اس بات کو پہنچاتے ہیں، یعنی مرفوع کرتے ہیں اس روایت کو۔ یہ حدیث کی اصطلاح ہے، یبلغ بھی، یعنی اس روایت کو مرفوعاً نقل کرتے ہیں، یا رفعاً الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کہتے ہیں، یا مرفوعاً الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کہتے ہیں، اور یبلغ بھی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کہتے ہیں۔ پیچھے شاید میں اس حوالے سے بات کر چکا ہوں، اور اگر نہیں کی تو ابھی اس کو سمجھ لیجئے کہ معاملہ اس طریقے سے۔ قال اذا صلی احدکم الی سترۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے سترے کی طرف، تو فلیدن منہا، تو اس کے قریب ہو جائے، فلا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، تاکہ شیطان اس کی نماز کو درمیان میں قطع نہ کرے، یعنی اس کی نماز کو درمیان میں خراب نہ کرے۔ تو فلیدن منہا فلا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، تاکہ شیطان اس کی نماز کو خراب نہ کرے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں دیکھو میرے پاس ایک اور سند بھی ہے، وَرَوَاهُ واقد بن محمد وَرَوَاهُ واقد بن محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا اس کی سند بڑی مزیدار ہے، یعنی ان کا یہ نام بڑا مزیدار ہے، واقد بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ واقد بن محمد ہے، یہ عن صفان، یہ صفان سے نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ روایت یہاں پہ لانے کا کیا خاص مقصد ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجیے گا۔ ان صفان، دیکھیے صفان بن سلیم یہاں پر آ رہے ہیں ہمارے پاس، صفان بن سلیم یہاں پر ہے۔ صفان بن سلیم کے جو استاد ہیں وہ نافع بن جبیر ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے تو یہاں پر یہ جو روایت ہے واقد بن محمد کی جو روایت ہے، یہاں پہ ان کے استاد محمد بن سہل ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب محمد بن سہل کا؟ یعنی سہل بن ابی حثمہ کے بیٹے، ٹھیک ہے جی، سہل بن ابی حثمہ کے بیٹے ہیں۔ مگر اس روایت کو امام ابو داؤد نے تابع کے طور پر ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں وہ مضبوطی نہیں ہے جو اوپر والی روایت میں مضبوطی ہے۔ اوپر والی روایت میں سہل بن ابی حثمہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں، تو لیکن اس روایت میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ رواہ واقد بن محمد عن صفان، صفوان نے جب روایت نقل کی ان محمد بن سہل، ان محمد ابن سہل، یہاں پہ نافع ابن جبیر سے اوپر کی روایت، نافع ابن جبیر، اوپر کی روایت نافع ابن جبیر ان سہل ابن ابی حثمہ، حسمہ نہیں حسمہ، اور یہاں پہ محمد بن سہل جو ہے وہ سہل ان کے بیٹے ہیں،
ٹھیک ہے، ان کے بیٹے ہیں، یعنی صحابی کے بیٹے ہیں، عن ابیہ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے والد سہل ابن ابی حسمہ سے نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، او یا پھر جو واقد کی روایت ہے، واقد ابن محمد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان محمد ابن سہل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت سہل ابن ابی حسمہ کے بیٹے محمد ابن سہل یہ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت اس طریقے سے مرسل ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تابعین نے ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کی تو اس کو ارسال کہتے ہیں، اس کو مرسل ہونا کہتے ہیں، تو یہ روایت مرسل ہے، تو ظاہری بات اوپر کی روایت مرفوع ہے، نیچے کی روایت مرسل ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اس میں وہ چیز نہیں رہتی، قال بعضهم، تو یہاں پر یہ بات ہے، تو یہاں پر روات کی بحث ہے، اس کو سمجھے کہ وختلف فی اسنادہ، اختلاف ہو گیا ہے، اختلاف کیا جا چکا ہے فی اسنادی اس کی اسناد کے اندر، تو یہ بات یہاں پر ہو گئی، امید ہے اللہ کرے یہ بات میں آپ کو سمجھا سکا ہوں۔ اصل میں ہمارے حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں تو بالکل بھی مجھے آرام کا موقع نہیں مل رہا، تو دماغ گھوم رہا ہوتا ہے بعض دفعہ پڑھاتے ہوئے۔ ابھی قال حدثنا القعنبی والنفیلی قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم قال اخبرنی ابی عن سہل، تو یہ سہل بن سعد ہے، اور سوری سہل بن ابی حسمہ ہے، تو قال وہ فرماتا ہے کان بین مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بین القبلتی ممر عنز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے اور قبلے کے درمیان، ممر عنز کہتے ہیں بکری کے بچے کو، عنز کہتے ہیں بکری کا بچہ، یعنی کان بین مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے کھڑے ہونے کے مقام، و بین القبلتی اور قبلے کے درمیان، ممر عنز ایک عنز کا فاصلہ تھا، ایک جو ہے بکری کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا واسطہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، قال ابو داؤد الخبر للنفیلی، حدیث قعنبی کے لیے، عبداللہ بن مسلمہ جو پچھلی روایت میں وہ یہاں پر صرف قعنبی کے نام سے ہے، یہ قعنبی کا قصہ میں نے آپ حضرات کو سنایا تھا، عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی، یہ جو ڈاکو والی بات سنائی تھی، ان کی بات حدثنا کے ساتھ ہے، اور النفیلی کی بات اخبرنا کے ساتھ ہے۔ بس یہ روایت میں تھوڑا سا فرق ہے، آگے کی جو روایت ہے باب ما یؤمر المصلی ان یذرع عن الممر بین یدیہ، جو نمازی کے آگے سے گزرنے والا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے، بس ہمارا سبق یہیں تک ہوگا، یہیں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ابھی 1-2 منٹ میں آن لائن رہوں گا۔ وصلی اللہ ابھی کے لیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔